اگر آج کے دور میں بھی اسلام کی قدر نہ کی تو یاد رکھیں قیامت والے دن اسلام بھی کہے گا. کیا کہے گا؟ اسلام کہے گا کوئی بات نہیں مالک، دنیا میں جس طرح انہوں نے مجھے لاپرواہ کر دیا تھا آج مجھے بھی ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر اس دن اسلام نے یہ کہہ دیا کہ مالک نہیں، شام کا وقت ہوتا تھا میں ان کو کہتا تھا کہ یہ ساری چیزیں الٹ پلٹ فحاشی کی چیزیں بند کر دو، ٹی وی کو بند کر دو، فلمیں نہ دیکھو، میں انہیں یہ درس دیتا تھا، لیکن مالک اس وقت انہوں نے میری نہ سنی، آج میں اسلام ان کی نہیں سننا چاہتا. مجھے بتائیں تب ہمارے پلے کیا رہ جائے گا؟ یعنی اسلام اگر مالک کی بارگاہ میں کھڑا ہو تو اس وقت یہ کہہ دے کہ مالک میں تو انہیں یہ کہتا تھا کہ صبح اٹھو نماز پڑھو، صبح اٹھو قرآن پڑھو، شام کو سوتے ہوئے قرآن پڑھو، نیکیوں کی ترغیب دو، برائی سے منع کرو، لیکن ان لوگوں نے میری ایک بھی نہ سنی، تو آج مجھے بھی ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو مجھے بتائیں اس وقت ہماری نیکیوں کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ تو اس وجہ سے اگر آج موقع ہے تو اسلام پر اور ایمان پر استقامت کر کے دکھائی جائے اور ثابت قدمی کو اختیار کیا جائے اور ایمان کی ویلیو کو سمجھا جائے. اور آج دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارے نوجوان یورپ کا ویزا لینے کے لیے، یو کے کی نیشنلٹی لینے کے لیے، یہ آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، یو کے کی نیشنلٹی لینے کے لیے ہمارے نوجوان استغفر اللہ العیاذ باللہ یہ جو قادیانی کا فارم ہوتا ہے اس کو پر کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں قادیانی ہوں استغفر اللہ. ہمارے نوجوانوں کی حالت ہے. یو کے کی نیشنلٹی لینے کے لیے ہمارے نوجوان اپنا مذہب تبدیل کر دیتے ہیں کہ بس ایک دفعہ وہاں کی نیشنلٹی مل جائے. یو کے میں آخر کیا ہے؟ یو کے بھی تو دنیا میں ہی ہے نا، یو کے دنیا کے باہر ہے، کیا وہ جنت کا گھر ہے؟ کیا وہ جنت کا مقام ہے؟ اگر نہیں تو پھر اس کے لیے اتنی تگودو کیوں؟ اگر نہیں تو پھر اس یو کے لیے اتنا سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اصل گھر تو میرے عزیز جنت ہے اور دائمی گھر بھی وہی ہے. اگر ہے اور اس پر یقین ہے اور ہونا بھی چاہیے تو پھر اس گھر کے لیے تیاری کرنی چاہیے. تو حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نا لوہار یعنی یہ لوہے کا کام یہ کیا کرتا تھا، لوہے کا میرا پیشہ تھا، تلواریں میں بنایا کرتا تھا. کہتے ہیں کہ آس بن وائل نامی ایک شخص آیا، اس نے مجھ سے ایک تلوار بنوائی، میں نے اس کی تلوار کو بنا دیا. اب جب میں اس بندے سے اپنی اجرت مانگنے گیا نا کہ یار یہ میری مزدوری بنتی ہے، یہ میری قیمت بنتی ہے ایک تلوار کی، تو یہ مجھے پیسے تو دے دو. آپ فرماتے ہیں جب میں اس بندے سے پیسے مانگنے کے لیے گیا تو اس بندے نے کہا اے خباب میں تب تمہیں پیسے واپس کروں گا، اس شرط پہ پیسے واپس کروں گا کہ پہلے تمہیں محمد عربی کا انکار کرنا پڑے گا. یعنی آج کے نوجوان کو سوچنا چاہیے کہ اگر وہ یورپ جانا چاہ رہا ہے، کینیڈا جانا چاہ رہا ہے تو وہ ان دستاویز پر عمل نہ کرے، ان پہ دستخط مت کرے، اپنے ایمان کا سودا نہ کرے. حضرت خباب فرماتے ہیں کہ جب اس نے مجھ سے یہ کہا نا تو میں نے اسے پتہ کیا کہا، میں نے کہا لا اکفر بمحمد حتی یمیتک اللہ ثم یحییک. آپ فرماتے ہیں تم نے پیسے واپس کرنے ہیں کرو، نہیں کرنے نہ کرو. میں ایک بات تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر رب تعالیٰ تجھے موت دے کے پھر زندہ کرے اور پھر تم مجھ سے اس چیز کا مطالبہ کرے کہ میں محمد عربی کا انکار کر دوں، حضرت خباب فرمانے کہ تم پیسے اپنے پاس ہی رکھو، میں حضور کے در کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا.